جو اس کتے کی زبان بند کرے. کوئی نہیں اٹھا, علی اٹھے, علی اٹھے اکیلے. سرکار نے علی کو بٹھایا, اجلس یا علی, کیا بات ہے, یا علی بیٹھے. پھر فرمایا کوئی ہے جس کتے کی زبان بند کرے. پھر بھی صرف علی اٹھے, پھر علی کو بٹھایا. منبر کی قسم, اتنے پڑھا لکھا ماحول میں کھڑا ہوں, پرنٹ میڈیا, کرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, پتہ نہیں کیا کیا میڈیا, ہر چیز ایک کیمرے کی آنکھ میں ہے. جو میں نے یوں کیا یہ بھی اسی میں ہے. کاش کہ بلا یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے, میں دیکھتا آج علی کو بھونکتا کون تھا. آج میں بھی ہوتے. آپ چاہو جائے جوان بیٹھے, مہربانی اب ہر بندہ خوش ہو گیا. یار بولو گے تو پڑھوں گا نا, تم یوں یوں بولتے رہو, میں تمہیں کیا کیا سناؤں. کھل کے بولو تو کھل کے سناؤ. تمہارے یوں ہی نہیں ہو رہا ابھی تک. تمہارا دل ہی نہیں ہے علی کے فضائل سننے کو. ترلے سے علی نہیں سنایا جاتا. علی جبر کا پیر ہی نہیں. علی نے خط نہیں لکھا تھا کہ مجھے 84 والے, ٹوپے والے, جھنگ والے, شورکوٹ والے یہ مجھے ضرور مانو. میں نے آپ کے حسن مولا کا ایک فرمان پڑھا ہے, مجھے غازی کی قسم ہے, میں نے آدھی رات کو کہا ہوا. وہ گھر والے جاگے کہ اس کو کیا ہو گیا جو آدھی رات کو واہ واہ کر رہا ہے. پھر گھر والوں کو سنایا, پورے گھر نے کہا واہ. آج ہزاروں کی تعداد میں ہو, 10-12 بندے تو خوش ہو جائیں گے. حسن فرماتے ہیں پوری دنیا میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دینا تو میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ فرماتے میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. اب پتہ چلانا کہ ہے علی والے, اب پتہ چلانا کہ ہے خریدار. جو ہاتھ اب اٹھائے جو پہلے مومنین مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 نعرہ حیدری. واہ واہ, آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ ابھی اٹھے ہوئے, جن چہروں پہ مسکراہٹ ہے, جو غازی کے نوکر تشریف فرما. ہاں یہ منہ اور مسور کی دال, یہ شیعہ علی کا. ہم علی کے محب ہیں. آپ کی کیا بات ہے, واہ 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 واہ. صرف علی اٹھے دوسری مرتبہ. پھر فرمایا آجو آجو بچو آجو. پھر فرمایا ہے کوئی جس کتے کی زبان بند کرے. تیسری مرتبہ. پھر بھائی جان علی اٹھے. میرے مذہب کا 7 آسمانوں سے اگر 8, 10, 20 آسمان بھی ہوتے تو اس سے بھی بڑا قد تھا علم کی دنیا میں. حضرت علامہ حافظ رجب البرسی, ان کی کتاب مشارق انوار الیقین فی فضائل امیر المومنین, میں نے وہ کتاب کا جملہ پڑھا, میرا دل کرتا ہے میں زندگی ان کی قبر پہ گزار دوں, مجاوری بھی کرتا رہوں اور کہتا رہوں قبلہ واہ 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 واہ. آج یہاں ہزاروں بندے بیٹھے, جعفر کو نہیں قبلہ کو واہ واہ جملہ سے لکھا. انہوں نے کہا جو بندے کتے سے نہیں لڑ سکتے وہ علی کا مقابلہ کیسے. جیو جیو زندی چھاتی اللہ میں ایک باری بڑا زنگیلا علی کیلندر. ایسے نہیں مومنین دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق 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 نعرہ حیدری. آپ کے کیا کہنے جو ہاتھ اٹھا سکتے در والے. سر 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 نوکر ہو گیا آپ کو. بھائی جان جو علی کے نام پہ خوش ہو, ہم اس کے نوکر ہو گئے. جوان بچے خوش ہو رہے ہیں, جڑے بندے کتے نال نہیں بھیڑ سکتے. اللہ اکبر. اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو, حبیب تو 3 دفعہ علی کو بٹھایا ہے, دیکھ میرا چہرہ کتنا جلال میں ہے. اگر علی کو تو نے ایسے بھیج دیا تو یہ تو زمین و آسمان آج الٹ کے رکھ دے گا, اتنے جلال میں ہے. وہ تو کتا تیرے خیمے کے دروازے پہ بھونکا, علی تیرے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. پہلے علی کا جلال ٹھنڈا کر. کیا بات ہے میرے جوان کی. پھر علی کو میدان میں بھیج. سرکار مصطفیٰ نے اپنا سارا رحمت والا لباس علی کو پہنایا, علی کا لباس خود پہنا, رحمت والے لباس کے ساتھ علی کا جلال ٹھنڈا کیا تو کائنات بچی رہے. مل گئے وہ لوگ جن کو چھیڑنا آتا ہے, جن کو سننا اور چھیڑنا آتا ہے کہ کہا لین سے. جو بندے یہ کہتے ہیں اسی پیسے دیتے ہیں داد بھی دئیے, کول رکھ پیسے بھی دے داد بھی. جنہیں چھیڑنا آتا ہے وہ مجھے مل گئے, وہ ہیں میرے ساتھ, مجھے بالکل ہر چہرے پر نگاہ دی. اور وحد جنگ ہے جہاں علی پیدل گئے. وہ لانتی گھوڑے پہ سوار تھا, عمر
علی پیدل گئے، اور بیٹا آ جا اٹھا لے، پیسے اڑیں گے ذات ختم ہو جائے گی، اور چونکہ دھیان ہو جاتا ہے نا پھر بسم اللہ حیدری آئے، ہاتھ میں تلوار بلا تشبیہ، چل رہے ہیں علی میدان کی طرف، وہ سامنے گھوڑے پہ بیٹھے، 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، امر آئے سامنے جا کے میرے مجھ سے کھڑے ہو گئے، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے علی مولا سے بولا امر، علی نو جان دے ہی نہیں، جان دا ہو گیا تو آویا آیا امر کہتا ہے میرے مرشد علی سے تعارف کرا کہ کون ہے تو، راجز پڑھ، یہ جنگ میں پڑھنا پڑتا ہے، اور ایک گل چنا کھا جاوے نہ تو پھر مڑ فائدہ کیڑا ہویا، ایک گل میں اپنی زبان پہ کر دوں اردو جی نہیں پہ کرتا جا، جب اس نے کہا نا تعارف کرا میرے مولا سے کہ کون ہے تو، علی مولا سے دیکھ کر کہتے ہیں پہلے ہی کبھی جنگ کی تھی، کیا بات ہے، اس نے کہا جنگ کی تھی وہ کیا مطلب ہے، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں، میرے مولا فرماتے مجھے تو پتا ہے تیری پہلی جنگ ہے، ہاں اس نے کہا جی کیسے پہلے جنگ ہے، سرکار فرماتے تجھے اصول ہے ہر قانون جنگ کا نہیں پتا، کیا نہیں پتا، فرماتے میں زمین پہ کھڑا ہوں تو گھوڑے پہ بیٹھے، پہلے زمین پہ آ، پھر تعارف کرواتے میں ہوتا تو داد اس پہ بھی دے دیتا، یہ لانتی غصے کی حالت میں گھوڑے سے اترا، اس نے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی، کاٹی تھی نا ٹانگ دی، جب اب یہ جملہ میں بزرگوں سے داد لوں گا جی، جوانوں کو میں پہنچا ہی نہیں سکتا، جب میرے مولا اس پہ غالب ہوئے نا تو سرکار نے اس کا سر بعد میں کاٹا، پہلے اس کی ٹانگ کاٹ کر کہتے ہیں میں عادل امام ہوں، یہ گھوڑے کا بدلہ ہے، کیونکہ جانور کا بھی تو امام علی ہے نا، جو ہاتھ چاہ سکتے ہو غازی دے نوکر بیٹھے ہو، حیدری آپ کی کیا بات ہے بھائی، سادات کی کیا بات ہے، پیر اعظم حسین شاہ کو مولا زندگی دے، 70 حملے کیے تھے عمر نے علی مولا پر، 70، ہر حملہ علی روکتے ہیں، کیونکہ علی 3 موقع دیتا تھا اپنے مد مقابل کو، 3 کلمہ پڑھ جان بچا، نہیں پڑھتا جی بھاگ جا، کیونکہ بھاگنے والے کے پیچھے علی کبھی نہیں دوڑا، اس نے کہا بھاگ جا کا کیا مطلب، عرب کی عورتیں تالیاں بجا کے میرا تماشا اڑائیں گی، میں بھاگنے آیا ہوں، سرکار فرماتے ہیں نہ بھاگتا ہے نہ کلمہ پڑھتا ہے، پہلے وار کر، ہم کبھی کبھی اکیلے میں واہ واہ کرتے ہیں علی کو کہ یا علی تیرے شیعوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے جو کہ کم علم جو ہوئے، تیرے شیعہ بڑے جو ہوئے تو ہم خود کو ہی واہ واہ، یا علی تجھے بھی واہ واہ، 70 حملے عمر نے کیے تھے علی پر، مولا کے منبر کی قسم، امام بارگاہ کے تقدس، 70 حملے، ہوں جڑے بزرگ بیٹھے ہو نا جنہوں نے جھولی چ بہ کے مجلسہ سنتے ایسے وہ پہنچیں گے، آخری حملہ عمر نے نیزے کا کیا تھا امیر المومنین پر، علی نے اس کا یوں بلا تشبیہ نیزہ چھینا، یوں پھینکا، پہنچ گئے ہو نا، نیزہ عمر یوں دیکھتا رہا نیزے کو بلا تشبیہ، نیزہ غائب، پہنچ گئے ہو نا جی، اب قیمت ملے تو بات ہے نا، جب جڑی گل جان دے ہو تے مڑ نہ بولو تو پھر تے ظلم ہے نا میرے نال، جب نیزہ ہوا نا غائب، عمر کہتا ہے یا علی خود رکھ لیتا، نہ میرے پاس رہنے دیا نہ خود رکھا، کدھر پھینکا، علی اس کی بات پکڑ کر کہتے تو کتا صرف لڑ رہا ہے، میں لڑ بھی رہا ہوں، اللہ کی پوری کائنات کو دیکھ بھی رہا ہوں، ان کی آوازیں سن بھی رہا ہوں، واہ واہ، یہ داد تھوڑی ہو گئی ہے، نہ جہاں زیادہ بولنا چاہیے تھا، میں بزرگوں نے جواب دیو حیدری آج، میں بسم اللہ جی میں ان کی آوازیں بھی سن رہا ہوں، اس نے کہا جی کیا مطلب، علی فرماتے در تو نے مجھ پہ حملہ کیا، ادھر دجلہ کے دریا میں مگر مچھ نے مچھلی پہ حملہ کیا، مچھلی نے مجھے مدد کے لیے پکارا، کیا بات ہے، اب ہاتھ یہ میرا اشارہ ہے، میں دنیا کے 16 ملکوں میں یہ جملہ پڑھا، قیمت بابا جی کہیں نہیں ملی، آج اپنے گھر میں کھڑا ہوں، بیٹھے بھی میرے اپنے گھر سے بچے کو ملے تو بہن سے نہیں مانگتا، جب اس نے علی نے کہا نا دجلہ میں مجھے مچھلی نے پکارا، عمر کہتے ہیں ایسی باتیں کر رہا ہے، تو مدینے میں کھڑا ہے، دجلہ عراق میں ہے، میں کیسے مانوں گا تجھے مچھلی نے پکارا، علی اس کے بال پکڑ کر بلا تشبیہ انگلیاں 2 پھیلا کر کہتے ہیں دیکھ دیکھ، کیا بات ہے، آپ نے کمال کر دیا یار، بیٹا کمال کر دیا آپ کے شہر میں، جو خوش بیٹھے ہو ایک باری تو اچھا بولنا چاہے حیدری، مولا آپ کے رزق میں اضافہ دے، یہ سب کچھ مولا آپ کو اور عزت دے دی، اس نے نیاز دیا تم نے نعرے کا جواب ہی نہیں دیا، دیکھ آپ نے اپنی طاقت سے زیادہ بول رہے ہیں میرے ساتھ، مولا کی قسم انصاف ہوتا ہے،
اس نے جو دیکھا تو یوں مچھلی آگے جا رہی ہے، مگر مچھ بلا تشبیہ پیچھے ہے، اس نے پنجہ اٹھایا ہوا ہے کہ مچھلی کو پکڑو، پیچھے سے علی کا پھینکا ہوا نیزہ ہوں تک دو ٹوٹ کے میں داد دے دے سونا لگ دے علی والا سنا وا مگر مچھ کے مغز میں لگا نیزہ، وہ فنار ہوا، مچھلی تیر کے چلی گئی۔ یہاں تک آپ نے سنا ہوا تھا فیصلہ دو پھر میں چھٹی لوں، ایسے تھوڑا جانے دوں گا، فیصلہ دے کے جاؤ۔ علی کہاں کھڑے ہیں؟ مدینے، چونکہ خندق مدینے میں ہے اور دجلہ عراق میں ہے، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے۔ پھر علی مسلح پہ نہیں بیٹھے، جنگ میں کھڑے ہیں، تلواروں کی کھنا کھا کر اگے اگے نہ بیٹھا کرو، مرو جرا بابے اگے اداب دے وے، نہیں تو پیچھے جگہ خالی ہے، ہوا بھی چنگی لگ دی ہے، جگہ مل بیٹھا جا، ہاتھ اچھے چھو جڑے جوان بیٹھو ہے علی آج۔ بزرگوں کو دیکھو کیسا جذبہ ملا جاتا ہے۔ مچھلی علی عراق مدینے میں، مچھلی عراق میں۔ اب تو مچھلی ہو بھی سستی گئی ہے، موسم بھی نہیں کھانے کا، مئی جون جولائی اگست 4 مہینے منع ہے، مولا کی طرف سے بھی منع ہے مچھلی نہیں کھانی۔ ہاں مچھلی اگر لے کے اپنے گلا اپنے ڈیرے دے چنگیاں لگ جانے، مچھلی لے کے نہ اس کو چیرو، مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے سر۔ یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ نعرہ مارو جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے اونچا بولے، پھیپھڑے کا کیوں نام لیتے؟ کیونکہ آواز پھیپھڑے سے نکلتا ہے، پھیپھڑے میں طاقت ہوگی تو بندہ بولے گا، ورنہ سر سر مارتا ہے۔ جڑے بندے پھیپھڑے نے ہوندے بھی انجن لے بیٹھے ہوندے نے، مولا ان کو طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔ پھیپھڑے ہوگا تو بولا جائے گا، میں ہوتا تو ابھی داد دے چکا ہوتا، پھیپھڑا نہیں تو آواز نہیں نکل سکتی۔ مچھلی کے پھیپھڑے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر مچھلی بولی نہیں کہ یا علی میری مدد کر، مچھلی نے صرف سوچا۔ ہاں میرا کی بلا مہربانی، ہاتھ اونچے اونچے، حلال زادیاں نے حیدری۔ مچھلی نے بولی نہیں، ہاتھ نیچے نہ کرنا جو اٹھا چکے ہو، جو نہیں اٹھا سکے ان کی خیر ہے۔ مچھلی بولی نہیں، مچھلی نے صرف سوچا کہ یا علی میری مدد کر۔ اب اگر کوئی ٹوبے میں، شور کوٹ میں، جھنگ میں، فیصل آباد میں بیٹھ کے تجھے بندہ کہے تو اپنے بنگلے میں 484 میں رہتا ہے، علی نجف میں رہتا ہے، تو یہاں کہہ رہا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، علی تیری آواز سنے گا، اس کا کیا بات پکڑ کے کہنا جو علی دجلہ والی مچھلی کی سوچ سن سکتا ہے وہ اپنے مومن کی آواز نہیں سن سکتا۔ جانا پھیپڑا ہون ٹھیک ہے، اچھا بولے حیدری۔ جیو 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 جیو، جانے لگا ہوں میں۔ اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں تو علی، ہاں چلو کسی سے اللہ بولا یا نہ بولا، پریشانی کیوں ہو گئے؟ اچھا تھک گئے۔ کسی سے اللہ بولا یا نہ بولا، ایک رات ملتی ہے قرآن میں کہ وہ اپنے محبوب سے بالکل ڈائریکٹ بولا، شب معراج۔ یار کیا بات ہے، کتنے معرفت والے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، ایسے لوگ ہوں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کہنے کو دل کرتا ہے۔ شب معراج، براق سواری، جبریل نوکر، 70,000 فرشتے آئے تھے حسین کے نانا کو لینے، اکیلا جبریل نہیں، یہ موسیٰ نہیں ہے جو پتھروں پہ بیٹھ کے باتیں کرے گا، یہ مصطفیٰ ہے، یہ اس کا پیار ہے جس کا دل ہی نہیں۔ اللہ دل نہیں رکھتا، بے دل ہو کر بطول کے بابا سے محبت کرتا ہے، اور جس کا دل ہی نہیں پتہ نہیں کتنی محبت کرتا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس نے رکا بھی بھیجا خط، ہاں ایسے کیا ایسا کا، یہ علیحدہ پھر ایک پورا مضمون ہے۔ رکے پہ لکھا ہوا تھا 2-4 بندوں کے لیے جملہ ہے، سنیں گے سارے لیکن جو پہنچے گا وہ پہنچ جائے گا۔ رکے پہ لکھا ہوا تھا درود و سلام کے بعد، حبیب اللہ نے کہا 40 سال ہو گئے ہیں تجھے ویسے نہیں دیکھا جیسا تو تھا۔ جو پہنچ گئے ہو، بندہ جنہ میں منہ بڑھاوے تے علی حق ہے، مسکراوے تاں بھی حق ہے۔ میرے منہ بڑھانا نال علی گھٹ نہیں جاونا تے میرے خوش ہونا نال اس ود نہیں جاونا، ایویں خام کر کے بیٹھا رہا۔ پھر آنا نہیں چاہیے مجلس میں جہاں تو علی پڑھا جائے گا، اور کیا پڑھے؟ پھر لکھ دو ہمیں کہ یہ پڑھے تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں۔ ابھی بھی میں وارننگ دے رہا ہوں، جو بندے منہ بڑھائی بیٹھے ہو ٹھیک کر لو،
ورنہ میں ہوں اشارہ کرنے والا پکی گل جے. سرکار امیر المومنین کو سرکار مصطفیٰ نے بلایا، یا علی اللہ کا حکم آیا ہے میں ملنے جا رہا ہوں. بس میں آیا، بس ایک رات کے لیے جا رہا ہوں. آگے وہ اللہ ہے، اس نے اسی ایک رات کو 18,000 سال میں بدل دیا اور مخلوق کو پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے. ایسا ہے نا جی. علی اور مصطفیٰ معانقہ کیا، گلے ملے دونوں بھائی. مولا کے امام زمانہ کی نالین قسم، جھوٹ بولوں تو مجھے اپنی ریت سے نکال دے، اتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں، پھر بھی کوئی شک کرے تو اس کی مرضی کی بات ہے. سرکار جبریل نے رکعت پکڑی، باقی فرشتوں نے درود و سلام پڑھا، علی نے خدا حافظ کیا، سرکار براق پہ سوار ہوئے. امیر المومنین نے کہا امان میری حوالے اللہ کے، براق پرواز کر کے لے گئے. یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، تو ہی خیرات ڈال دے، جبریل کو ہی بھیج دے، چلو مجھے واہ واہ کر جائے. علی کے شیعوں کو تکلیف نہ دیں، یہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں تیرے، کیونکہ اللہ کے لاڈلے صرف علی کے شیعہ ہی ہیں. جو علی کو مانتا ہے وہ اللہ کا بڑا لاڈلا ہے، اسے اللہ کہتا ہی کچھ نہیں. اور لاڈلا کیا ہونا چاہیے؟ لاڈلا بچہ شرارت کرے تو بندہ تو تم ہو علی کے شیعہ اور ہو اللہ کے لاڈلے، تمہیں تکلیف نہیں دیتا. جبریل آ کر کو قیمت دے جائے گا مجھے. جیسے براق پرواز کی، علی نے خدا حافظ کیا، پرواز کی، ہوا کو براق نے عبور کیا، خلا کو فضا، اور خلا میں جب براق پہنچی، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت قسم میں نے کھائی ہے، براق پہ بیٹھے بیٹھے ناظرہ یمیناً و شمالاً، کبھی سرکار دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں سرکار دائیں بائیں کسے دیکھ رہے ہو؟ سرکار فرماتے ہو جبریل جسے میں گلے لگا کے مل کے مکے چھوڑ کے آیا ہوں، اس کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ شاباش شاباش دے دے گھر دا چولہا علی دی نالین دا صدقہ جل دے ہاتھ اچھے. ہے لری مہربانی صاحب، مہربانی مہربانی بھائی جان، مہربانی صاحب. سر آپ کی بہت شکریہ، نوکر ہو گیا حسین کے ماتمیوں کا. ساری معراج پڑھیں تو 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، بلکہ 10 دن لگ جائیں گے. یہ سارا میں بائی پاس کر گیا ہوں. ہاں ورنہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، بسم اللہ بسم اللہ. چلو چھٹے آسمان کا ایک فکر سنو. سرکار کہتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پہ پہنچا نا تو ایک فرشتہ بیٹھا ہے، بڑا قوی ہیکل، موٹا، بڑا قوی الجثہ، اس کے آگے رجسٹر کھلے ہوئے ہیں، وہ مصروف ہے. ہم پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، فرماتے میں اور جبریل. بس لمحہ گزرا تو جبریل نے کہا ہے کھڑا ہو جا، تجھے نہیں پتا کائنات کا سلطان آیا کھڑا ہے. وہ فرشتہ نے جلدی جلدی سرکار فرماتے ہیں ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیا. سرکار معافی تھوڑا لیٹ ہو گیا آپ کے استقبال میں. فرماتے خیر کوئی بات نہیں، تو ویسے ہے کون؟ سرکار تو جانتے تھے، ہم جہلوں تک بات پہنچانی تھی. اس نے کہا سرکار میں اسرائیل ہوں. تو سرکار چونکہ کسی کی روح نکالنی تو چونٹی سے لے کر ہر چیز کی روح میں قبض کرتا ہوں، حکم اللہ کا یہی ہے، تو میں بڑا مصروف ہوتا ہوں اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی. سرکار فرماتے چلو وہ دیر شیر کی معافی ہے تجھے، اگر تو اسرائیل ہے تو تجھے ایک بات کرنی ہے. حکم. سرکار ہائے ہائے. اس نے کہا سرکار فرماتے میں جا رہا ہوں اللہ کو ملنے، تیرا کوئی اللہ کے ساتھ کام ہو تو کروا دوں. اسرائیل نے بلا تسبیح ہاتھ باندھ لیا. اس نے کہا سرکار میرا کام ادھر نہیں زمین پر ہے. تیرا زمین پہ کیا کام ہے؟ کہتا سرکار جب آپ واپس زمین پہ جانا نا تو ذرا علی کو میرے سلام کہنا. کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ حسین کی پاک ہمشیرہ سے خیرات لے رہے ہیں. میرا غازی مولا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے بھائی جان، جو ہاتھ وجہ اللہ کے استقبال میں اٹھے. مہربانی سر، مہربانی سر، آپ کا بار بار اٹھنا بڑی بات ہے جی. ہاتھ اچھے ہے دری. سفر کرتے کرتے یہ چھڑ گئے تو پھر کوئی نہیں پڑھ پائے گا. سفر کرتے 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 حجاب احدیت کے قریب پہنچے. یہ والے پردے شردے نہیں جو تمہارے گھروں میں لگے ہیں، یہ ابدیت اور معبودیت کے درمیان کوئی پردہ ہے، وہ کوئی کپڑا شپڑا نہیں ہے. وہاں کہاں کپڑے کا کام، وہاں وقت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، روح نیچے رہ گئی یار، زندگی نیچے رہ گئی، بغیر روح کے پہنچا ہے حسین کا نانا. السلام علیکم یا ربی، مصطفیٰ نے فرمایا پروردگار میرا سلام. اندر سے آواز علیکہ السلام یا حبیبی، محبوب ہمارا بھی سلام. منہ پرا بھی کر پویں تے گل انجی ہے. جیسے آیا نا سلام کا جواب
ہاں اب جملے کی قیمت بن گئی ہے، جوانوں قیمت بن گئی، غازی کا واسطہ جو حلالی موالی بیٹھے ہو ساری بیٹھے ہو، بس قیمت میری بن گئی. جیسے آیا نا علیک السلام یا حبیبی، محبوب ہمارا بھی سلام بلا تشبیہ. حسین کے نانا نے پردے سے کان لگایا، پروردگار یہ تو بول رہے ہاں حبیب ہم بول رہے ہیں. جلدی 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 ہاتھ اونچے ہے دری. ڈھیر ساری باتیں ہیں، 90,000 کلمات ہیں اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان. سارے کلمات کہاں سناؤں، ساری باتیں کیا سناؤں، کیا کیا ہوا کیا سناؤں. رات کو گئے، رات کو ہی واپس آ گئے. ملکۃ العرب بی خدیجہ الکبریٰ کے بستر پر آ کے سرکار تشریف فرما ہوئے. خدیجہ میں معراج پر گیا تھا. جناب ملکۃ العرب نے سرکار سبحان اللہ. جبریل ہم سفر تھا، براق سواری تھی. میرا پھیپھڑا ٹھیک ہے میں بولتا جاؤں گا. جی سرکار سبحان اللہ. سرکار فرماتے جب سدرا آئی وہاں براق بھی رک گئی، جبریل بھی رک گیا، میں سدرا پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور سواری ملی اور نوکر ملا جو مجھے ملکوت تک لے گیا. وہاں سے وہ نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں ملکوت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے جبروت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں جبروت پہ سوار ہو گیا. وہاں سے اور نوکر ملا اور سواری ملی جو مجھے لاہوت تک لے گئی. وہاں نوکر بھی رک گیا، سواری بھی رک گئی، میں لاہوت پہ سوار ہو گیا. آگے خدیجہ ہو کا عالم تھا، نور کا سمندر تھا جس کی ایک ایک لہر ہماری دنیا سے 80 ہزار گنا بڑی تھی. خدیجہ ایک نور کے سمندر کی لہر میرے قدموں کے قریب آتی اور لہر سے آواز آتی حبیب ادن منی، محبوب قریب ہو جا. خدیجہ میں یوں سفر کرتا 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 میں حجاب خدیجت کے قریب پہنچا. میں نے سلام کیا، سلام کا جواب آیا. یہ میں نے پوچھا، یہ اللہ نے بتایا، یہ اللہ نے پوچھا، یہ میں نے بتایا. 90,000 کلمات بتایا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، جتنی دیر تو کہے میں تیری پوری زندگی اسٹامپ پر نوکری لکھ کے دے جاؤں، میرے جملے کا حق ادا کرنا، کھا نہ جانا. سرکار فرماتے خدیجہ تھوڑی دیر گزری، پردہ سرکا ایک کھانے کا تشت میرے سامنے آیا. پردے کے اندر سے آواز ہے حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، بسم اللہ پڑھ کے تناول فرماؤ. خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا. پھر آواز آئی حبیب کھاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پروردگار میں نے زمین پہ لوگوں کو درس دیا ہے جو بندہ تنہا اکیلے بغیر کھانا کھائے کسی ساتھی کے وہ بخیل ہوتا ہے، خود اکیلے کیسے کھاؤں. خدیجہ پھر پردہ سرکا، پھر ایک ہاتھ آیا